کے قلب اطہر میں ہے، جو انسانیت کے لیے حضور کا نازک دل اور حضور کا گداز دل احساس رکھتا ہے، آپ کو کائنات میں کہیں نہیں ملے گا۔ آج دنیا انسانی حقوق کی بات کرتی ہے، غلام لالا کے دنیا پر کون بھیجتا تھا اور منڈیاں غلاموں کی سجتی تھی، اور کس نے غلاموں کو آزادی کا مجدہ جاں فضا دیا؟ آپ نے یہ علماء سے بارہا سنا کہ جب حضور کی ولادت طیبہ ہوئی تو سویبہ نے آ کر کے کہا کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، ابو لہب سے کہا، تو اس نے انگلی کے اشارے سے کہا جا تو آزاد ہے۔ اس کا پھر جو فائدہ ابو لہب کو ہوا وہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن میں اپنے مضمون کے مطابق جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور علیہ السلام نے صحن کائنات میں قدم رکھا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی۔ غلام کو آزاد کرنے کے اتنے طریقے دیے، قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ جہاد میں غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، ویسے ترغیب دی غلام آزاد کرنے کی۔ اور صحابہ کی زندگیاں بھری بڑی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کی تیاری میں ایک مرحلہ غلام آزاد کرنے کا بھی رکھا، یعنی جب جمعے کے لیے تیار ہوتے، غسل کرتے، بال تراشتے اور غلام کو اٹھاتے۔ صحابہ میں سب سے امیر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اس دور کی سب سے مہنگی سخاوت بھی غلام آزاد کر دی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے، 30,000 غلام آزاد کیے۔ آج غلامی آپ کو نہیں ملے گی، وہ بدنی غلامی۔ اب ذرا علل اور اسباب پہ غور کیجئے، غلامی کو ختم کرنے کے لیے کس نے باقاعدہ شریعت میں ضابطے رکھے، ترغیب دی اور لوگوں کو حکم دیا غلام آزاد۔ تمہیں خوشی ہو تو غلام آزاد کرو، تمہیں صدمہ پہنچے غم غلط کرنے کے لیے غلام آزاد کرو۔ غلام کو کہا تم مخاطبت کر سکتے ہو، اپنے آقا کے ساتھ طے کر سکتے ہو کہ کتنے پیسے کما کے دوں گا اور مجھے آزاد کر دیا جائے۔ غلاموں کو آزاد کرنے کی، غلاموں کو ترغیب دی کہ ان کو غلامی سے نجات کیسے حاصل کرنی ہے، اور دین کے اندر ترغیب رکھی کہ ان جرموں کی سزا غلام کی آزادی ہے، اور ترغیب اور تحریض بجائے غلام کو آزاد کرنے کی۔ اور آج دنیا کے اوپر وہ بدنی غلامی موجود نہیں، لیکن ذرا اس دور، اس سنگ دل زمانے کا آپ تصور تو کیجئے، جب ایک ہی پھٹے کے اوپر ماں اور بیٹا، ماں اور بیٹی، دو سکی بہنیں، دو حقیقی بھائی بک رہے ہوتے، اور ایک کو ایک علاقے کا شخص خریدتا اور دوسرے کو دوسرے ملک کا، اور پھر وہ آپس میں جب جدا ہو رہے ہوتے تو ان کے آنسوں کا وزن کسی ترازو پہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب ماں اور بیٹی ایک ہی اسٹیج کے اوپر بک رہی ہوتی، اور پھر ماں کو کوئی خرید لیتا، بیٹی کو کوئی خرید لیتا، ماں تو خوشی سے، بیٹی کی مرضی سے اس کو ڈولے میں ڈالتی ہے، تو پھر بھی اس کے آنسو ضبط نہیں ہوتے، اور یہ تا زندگی اس سے جدا ہونے جا رہی ہے، اور ماں غلام اور خریس بن کے کہیں اور جا رہی ہے۔ تو ذرا تصور تو کرو ان کی اشک، ان کے آنسو کتنے بھاری ہوتے تھے۔ اور یہ کس نے انسانوں کو آزادی کا مجدہ جاں فضا دیا؟ کس نے غلام تو آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دے تو آقا اس کو بھی کوڑے مارتا تھا کہ تم نے مجھ سے پوچھا کیوں؟ وہ لا کہی جناب جوتا خراب ہو رہا تھا تو میں نے بس چھاؤں میں رکھ دیا۔ تو وہ کہتا نہیں، تیری خوئے غلامی بدل رہی ہے، تو اپنی اوقات بھول گیا، اس لیے تیری طبیعت صاف کرنے والی ہوئی ہے، تجھے طبیعت تیری درست کروں گا۔ اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے، ذوق حسن و زیبائی سے محروم ہے، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے۔ غلام کی اس بصیرت کو ماننے کے لیے دنیا جو ہے وہ قائل نہیں ہے کہ اس نے دھوپ سے جوتا اٹھا کے چھاؤں میں رکھا ہے تو واقعی جوتا خراب ہو رہا ہوگا، اس پہ بھی کوڑے مارتا، کوئی گزرتا کہتا ہے یہ کیوں ظلم کر رہے ہو، وہ کہتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک ہے۔ جو غلام آقا کے جوتے دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھنے کا روادار نہیں، اس غلام کی کہانی سنیے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنتا رہا۔ کیا خیال ہے ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی، اور بلال فرش اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ جو آقا کے جوتے چھونے کی استطاعت اور جو ہے وہ صلاحیت اور اجازت نہیں رکھتا، اس کو دو جہاں کا سردار کہہ رہا ہے۔ اور پھر سنیے حضور کے وصال کے بعد جب حضرت بلال مدینہ چھوڑ جاتے ہیں اور داریہ میں جا کے شام کے شہر میں سکونت اختیار کر لیتے ہیں،
تو پھر ایک دن حضور خواب میں ملتے ہیں، ماں حاضر جب تک یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی یاد ہو کے ملنے بھی نہیں آ رہے. تو وہ دن رات سفر کرتے ہوئے پہنچے. حضرت عمر کو پتا چلا کہ بلال آ رہے ہیں، تو وہ مسجد نبوی سے باہر نکل کے حضرت بلال کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے. بادشاہ بادشاہوں کے لیے استقبال کرتے رہتے ہیں، آپ کے شہر اقتدار میں روز تماشے لگتے ہیں، لیکن کبھی کسی غلام کا بھی شہنشاہ کو آپ نے استقبال کرتے دیکھا؟ یہ تاریخ کا انوکھا باب ہے. مسجد نبوی سے باہر حضرت عمر کھڑے ہیں اور حضرت بلال اونٹنی سے اتر کے آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ مارتے ہیں، کالے رنگ کا ہاتھ چوم کے آنکھوں سے لگا کے بولتے ہیں، یا بلال انت سیدنا و مولانا، بلال تو ہمارا آقا بھی لگتا ہے، تو ہمارا مولا بھی لگتا ہے. کس نے پستیوں سے اٹھایا اور مجھے سریا کی بلندیوں تک پہنچا دیا. ہم ساری زندگی بھی حضور کی مدح میں لب کشا رہیں، ان کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے. ہم کہاں گرے ہوئے تھے، کہاں گرے ہوئے. انسانیت کیسے زلزل رہی تھی، کیسے تڑپ رہی تھی. کیا ظلم اور کیا جور و جبر تھا جو انسان پر روا نہیں رکھے ہوئے تھا. یہ تو میرے حضور تشریف لائے جنہوں نے پسلیوں سے اٹھا کے مجھے سریا کی بلندیوں پہ پہنچا دیا. خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی موت کو جس نے مسیحا کر دیا. زندگی کو زندگی کا ڈھب ملا تو میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے ملا. اور اگر یہ درد نہ ملتا تو انسانیت کا بھٹکتا ہوا قافلہ ذرا سوچے تو صحیح آج کہاں ہو. در بدری کی ٹھوکریں آج کیا حال کرتی انسان کے وجود کا، اور کیا اس کا تشخص ہوتا اگر حضور تشریف لے آتے. آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولی، نور سے تیرے فلک روشن درخشاں ہے زمین، تیری ہستی روشنی کا ایک حسین مینار ہے، ہر کرن جس کی نشان منزل دنیا ہوگی. تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں سے آفتاب، پاؤں تیرے چوم کر ذرے بنے ماہ مبین. اے غریبوں کے سہارے، اے یتیموں کی مراد، محسن انسانیت تجھ سا کوئی نہیں. تو ہمارا ایک ایک بال بھی ان کی مدح، ان کے اوصاف حمیدہ کا ثنا خواں بن جائے، پھر بھی ان کی عصمتوں کا اعتراف کیا، حق ادا کیا. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے.